السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب المغمضۃ والاستنشاق من کف واحد۔ یہ باب ہے ایک ہی چلو سے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنے کا، یعنی ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا کس کے نزدیک فرض ہے، کس کے نزدیک واجب ہے، کس کے نزدیک مستحب ہے، کس کے نزدیک سنت ہے، یہ تو ہم نے اس سے پہلے سبق میں تفصیل سے بیان کیا۔ اس باب میں یہ بتانا ہے کہ ایک ہی چلو سے کلی کرنا اور اسی تھوڑا جو پانی بچے کلی مطلب ایک ہی چلو سے پانی لیا، کلی تھوڑے سے پانی سے کر لی، اور جو تھوڑا پانی چلو میں بچا تو وہ پانی ناک میں ڈال لیا، کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ اس تعلق سے حدیث پاک میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی چلو سے کلی بھی کر لیتے تھے اور ناک میں پانی بھی ڈال لیتے تھے۔ یہاں پر امام بخاری نے اس باب کے تحت اسی طرح کی حدیث ذکر کی ہے، تو اس تعلق سے اور دیگر کچھ احادیث اور روایات جو مذکور ہے، امام بخاری نے بھی حدیث کی تخریج کی ہے، جس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ کلی فرماتے تھے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا۔ بڑی تفصیلی حدیث ہے، تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ کلی کرنے کے لیے 3 بار پانی لینا ہے، اور ناک میں پانی چڑھانے کے لیے بھی 3 بار پانی لینا ہے۔ تو حدیثیں متعارض ہیں، لیکن انہی تعارض کی بنا پر، ظاہر احادیث کی بنا پر الگ الگ فقہا کے اقوال ہوئے۔ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کی طرف گئے کہ ایک ہی چلو سے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ مستحب ہے، جبکہ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کے قائل ہیں کہ کلی کے لیے، ویسے تو مختلف روایتیں امام شافعی سے ہیں، ایک تو وہ بھی روایت ہے جو امام احمد کے بارے میں ہم نے ذکر کی، امام احمد کا جو قول ہم نے ذکر کیا یہ ایک روایت امام شافعی سے یہ بھی ہے، لیکن علامہ نووی علیہ رحمت و رضوان جو کہ شافعی ہیں، انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ شوافع کے نزدیک بہتر یہ ہے کہ 3 بار پانی لے کر کلی کی جائے اور پھر 3 بار پانی لے کر ناک میں پانی ڈالا جائے، یعنی کلی کے لیے الگ سے چلو میں پانی لینا ہے اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے الگ سے ہتھیلی میں پانی لینا ہے۔ یہ امام شافعی علیہ رحمت و رضوان کا قول علامہ نووی علیہ رحمت و رضوان نے بیان فرمایا ہے۔ احناف کا بھی یہاں پر
یہی مذہب ہے اور یہی قول ہے کہ کلی کے لیے 3 بار ہتھیلی میں یعنی چلو میں پانی لینا مستحب ہے، اور 3 بار پھر ناک میں پانی ڈالنا یہ مستحب ہے۔ امام محمد اور امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مستحب ہونے کے قائل ہیں، جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سنت کے قائل ہیں کہ یہ سنت ہے۔ اور ہمارے فقہا نے مختلف کتابوں میں یہی ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قول ہے سنیت کا، یعنی سنت ہونے کا جو قول ہے، یہی قول احناف کے نزدیک راجح ہے۔ تو یہ جو اختلاف ہے نفس جواز میں اختلاف نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر کسی شخص نے ایک ہی چلو میں پانی لیا، اسی سے کلی کی اور اسی سے بچے ہوئے پانی کو ناک میں بھی ڈال لیا، تو جائز تو سب کے نزدیک ہے، نفس جواز میں اختلاف نہیں ہے، اختلاف سنیت اور استحباب میں ہے۔ تو امام ابو یوسف کے نزدیک سنت یہ ہے کہ کلی کے لیے 3 بار پانی لے اور پھر 3 بار پانی ناک میں ڈالنے کے لیے لے، جبکہ امام اعظم اور امام محمد رضی اللہ تعالی عنہما کے نزدیک یہ مستحب ہے۔ شوافع کے نزدیک سنت ہے کہ 3 بار لیا جائے، جیسے کہ ہم نے علامہ نووی علیہ رحمت و رضوان کے حوالے سے بیان کیا تھا۔ امام ترمذی علیہ رحمت و رضوان اس باب میں وہ حدیث ذکر کریں گے جس حدیث کو حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ اپنا مستدل بناتے ہیں۔ فرماتے ہیں باب المضمضۃ والاستنشاق من کف واحد، ایک ہی چلو سے، ایک ہتھیلی سے، کف اس کا معنی ہوتا ہے ہتھیلی، ایک ہی ہتھیلی سے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنے کا بیان۔ حدثنا یحیی بن موسیٰ حدثنا ابراہیم بن موسیٰ حدثنا خالد عن عمرو بن یحیی عن ابیہ۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن موسیٰ نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابراہیم ابن موسیٰ نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی خالد نے، وہ روایت کرتے ہیں عمرو ابن یحییٰ سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد یحییٰ سے، وہ روایت کرتے ہیں عن عبداللہ ابن زید، حضرت عبداللہ ابن زید سے قال، انہوں نے فرمایا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، مضمض واستنشق من کف واحد، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی فرمائی، مضمض کلی فرمائی، واستنشق اور سرکار نے ناک میں پانی چڑھایا، ناک میں پانی داخل کیا، من کف واحد، ایک ہی ہتھیلی سے یعنی ایک ہی چلو سے۔ تو امام شافعی کا چونکہ ایک قول یہ بھی ہے کہ ایک ہی چلو سے ہی پانی یعنی کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ سنت ہے، تو اس لیے جو یہ قول ہے امام شافعی کا ایک قول ہے یہ، جبکہ راجح قول وہی ہے جو علامہ نووی کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا۔ اس قول کی بنا پر یہ حدیث پاک امام شافعی کے لیے بھی حجت ہوگی، جیسے کہ امام احمد ابن حنبل کے لیے یہ حدیث پاک حجت ہے۔ جبکہ احناف کی دلیل وہ حدیث پاک ہے جس میں یہ ہے کہ مضمض من کف استنشق من کف، کہ سرکار نے ایک ہتھیلی سے وضو کیا اور ایک دوسری ہتھیلی سے پھر استنشاق کیا سرکار نے۔ فرماتے ہیں آگے فعل ذلك ثلاثا، حضرت عبداللہ ابن زید فرماتے ہیں کہ سرکار نے یہ 3 مرتبہ کیا، یعنی ایک چلو پانی لیا اس سے کلی بھی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، پھر دوسرے چلو پانی لیا اس سے کلی کی، ناک میں پانی چڑھایا، پھر تیسری بار پانی لیا، تو اس طریقے سے کل 3 بار سرکار نے پانی لیا، 3 بار یہ کیا۔ جبکہ
شوافع اور احناف کے قول کے مطابق جو سنیت کا قول ہے، سنت ہونے کا قول ہے، وہ یہ ہے کہ تین بار کلی کرنے کے لیے پانی لے اور 3 بار ناک میں پانی ڈالنے کے لیے پانی لے، تو کل 6 بار پانی لے گا، وہ سنت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں وفی الباب عن عبداللہ ابن عباس، اس باب میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث موجود ہے، روایت موجود ہے۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی، حضرت امام ترمذی جن کی کنیت ابو عیسیٰ ہے، وہ فرماتے ہیں حدیث عبداللہ ابن زید حدیث حسن غریب۔ عبداللہ ابن زید کی حدیث جو ہم نے یہاں پر ذکر کی ہے وہ حدیث حسن ہے، غریب ہے، یعنی کسی ایک طریق سے وہ حدیث حسن ہے جبکہ کسی دوسرے طریق سے وہی حدیث غریب بھی ہے۔ وقد روا مالک وابن عینہ وغیر واحد هذا الحدیث عن عمرو بن یحییٰ۔ امام ترمذی فرماتے ہیں امام مالک نے اور ابن عینہ نے اور ان کے علاوہ اور بھی لوگوں نے اسی حدیث کی روایت کی ہے عمرو ابن یحییٰ سے۔ عمرو ابن یحییٰ سے عبداللہ ابن زید سے روایت عمرو ابن یحییٰ نے کی، اور یہاں پر یہ ہے کہ عمرو ابن یحییٰ سے روایت خالد نے کی ہے اور خالد سے روایت ابراہیم ابن موسیٰ نے کی ہے۔ تو خالد نے عمرو ابن یحییٰ سے جو روایت کی تو اس میں الفاظ آپ نے ابھی پڑھے، جبکہ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ مالک نے، ابن عینہ نے اور ان کے علاوہ دیگر کچھ محدثین نے عمرو ابن یحییٰ ہی سے اسی حدیث کی روایت کی، لیکن انہوں نے یہ لفظ ذکر نہیں کیے، کیا وَلَمْ يَذْكُرُوا هَذَا الْحَرْفَ، انہوں نے یہ والے الفاظ ذکر نہیں کیے ہیں۔ کون سے الفاظ؟ آگے ذکر کر رہے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مضمض واستنشق من کف واحد، یہ الفاظ ذکر نہیں کیے، یہ الفاظ صرف خالد بن عبداللہ نے ذکر کیے ہیں۔ لیکن امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے حدیث کی روایت تو مختلف راویوں نے کی ہے، کچھ نے تو یہ مضمض واستنشق من کف واحد کا ذکر کیا، جیسے کہ حضرت خالد نے جب روایت کی عمرو ابن یحییٰ سے تو انہوں نے، جیسے کہ اسی بخاری میں آپ نے ابھی روایت پڑھی تھی، تو خالد نے جب روایت عمرو ابن یحییٰ سے کی تو انہوں نے یہ الفاظ ذکر کیے، دیگر محدثین نے یہ الفاظ ذکر نہیں کیے۔ تو امام ترمذی علیہ رحمت و رضوان اس شبہ کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی یہ شبہ کر سکتا ہے کہ جب دیگر محدثین نے مضمض واستنشق من کف واحد کا ذکر نہیں کیا ہے، جبکہ خالد کی روایت سے جو یہاں پر ذکر کی گئی، امام ترمذی نے یہاں پر جو روایت ذکر کی، حدیث ذکر کی، اس میں یہ الفاظ موجود ہیں، تو امام ترمذی نے خالد ہی کی روایت کو یہاں پر کیوں ذکر کیا؟ دیگر محدثین کی روایت کو ذکر کر دیتے۔ تو اس وہم کا ازالہ کرنے کے لیے امام ترمذی فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ خالد بن عبداللہ، خالد بن عبداللہ نے یہ الفاظ ذکر کیے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا من کف واحد، ایک ہتھیلی سے۔ اس کا ذکر صرف خالد ابن عبداللہ نے کیا ہے، لیکن ہم نے یہاں پر انہی کی روایت کو کیوں ذکر کیا؟ تو فرماتے ہیں وَخَالِدٌ ثِقَةٌ حَافِظٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ، ہم نے یہاں پر ان کی روایت کو اس لیے ذکر کیا کہ خالد ثقہ راوی ہیں اور حفظ میں تام حفظ رکھنے والے حافظ ہیں عند اہل الحدیث، محدثین کے نزدیک۔ یہاں پر عند اہل الحدیث جب امام ترمذی ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد محدثین ہوتے ہیں، اس دور حاضر کے اہل حدیث نہیں ہے جنہوں نے اپنا نام اہل حدیث رکھ لیا ہے۔ وقال بعض اہل العلم، اب امام ترمذی کچھ مذاہب بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اہل علم میں سے بعض نے کہا المضمضۃ والاستنشاق من کف واحد یجزئ، ایک ہتھیلی سے کلی کرنا اور ناک میں پانی داخل کرنا یہ کافی ہو جائے گا۔ تو میں نے یہ بات تو پہلے بتا دی
کہ نفس جواز میں اختلاف نہیں ہے، سنیت میں اختلاف ہے، استحباب میں اختلاف ہے۔ وقال بعضهم، اور بعض لوگوں نے یہ کہا، بعض اہل علم نے یہ کہا، یفرقہما احب الینا، کہ دونوں کو جدا جدا کرنا ہمارے نزدیک زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے۔ یعنی کلی جس چلو سے کرے تو ناک میں پانی دوسرے چلو سے چڑھائے، یہ ہمارے نزدیک پسندیدہ ہے۔ یہی قول احناف کا ہے۔ وقال الشافعی، اور امام شافعی نے کہا، ان جمعہما فی کف واحد فہو جائز، مزمزہ اور استنشاق دونوں کو ایک ہی ہتھیلی میں جمع کر دینا یہ جائز ہے۔ وَإِن فَرَّقَهُمَا فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا، اور اگر دونوں کو جدا جدا کر دیا تو یہ ہمارے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور یہی قول چونکہ احناف کا ہے، احناف کا الگ سے مذہب نہیں ہے، چونکہ امام ترمذی شافعی المسلک ہیں، اس لیے وہ عام طور سے امام شافعی کے قول کو ذکر کر دیتے ہیں۔ باب فی تخلیل اللحیہ، اللحیۃ کا معنی ہوتا ہے داڑھی، جمع اس کی ہوتی ہے لوحہ۔ خلل یخلل التخلیل کا معنی ہوتا ہے خلال کرنا۔ خلال کا مطلب ہوتا ہے داڑھی کے بالوں میں انگلیوں کو داخل کرنا، یہ خلال کہلاتا ہے۔ بھیگی اور تر انگلیوں کو داڑھی کے بالوں میں داخل کرنا یہ خلال ہے۔ تو یہ باب ہے داڑھی کے خلال کے بیان میں، کہ داڑھی میں خلال کیا جائے۔ تمام ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ اگر چھریری داڑھی ہے، یعنی گھنی داڑھی نہیں ہے، اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ گھنی ہے یا پھریری داڑھی ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو عام طور سے یہ سمجھ لیجئے کہ داڑھی دیکھ کر اگر اندر کی کھال نظر آئے تو سمجھا جائے گا کہ یہ پھریری داڑھی ہے، اور داڑھی کے بالوں کے اندر کی کھال اگر نظر نہیں آتی ہے تو کہا جائے گا کہ یہ گھنی داڑھی ہے۔ تو ہمارے فقہا نے یہ فرمایا کہ اگر گھنی داڑھی نہیں ہے، پھریری ہے، تو ایسی صورت میں داڑھی کے بالوں کی جڑوں کو اور جو کھال اندر کی ہے اس کو دھونا فرض ہے۔ اور اگر داڑھی گھنی ہے کہ جس کی وجہ سے اگر پانی منہ پر ڈالے گا تو اندر تک پانی نہیں پہنچے گا، تو ایسی صورت میں جو بال داڑھی کے اور چہرے کے دائرے میں آتے ہیں ان بالوں میں خلال کرنا، اندر والے بالوں میں خلال کرنا یہ سنت ہے، اور اوپر کے بال تو سب دھوئے گا ہی۔ یہی ائمہ کا قول ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے داڑھی کا خلال کرنا یہ ثابت ہے۔ باب فی تخلیل اللحیہ، داڑھی کے خلال کے بیان میں یہ باب ہے۔ حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان ابن عیینہ عن عبد الکریم ابن ابی المخارق ابی امیہ، ہم سے حدیث بیان کی ابن ابی عمر نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سفیان ابن عیینہ نے، وہ روایت کرتے ہیں عبد الکریم ابن ابی المخارق سے جو کہ ابو امیہ ہیں، وہ روایت کرتے ہیں حسان ابن بلال سے، وہ کہتے ہیں رأیت عمار ابن یاسر، میں نے عمار ابن یاسر کو دیکھا، توضأ، انہوں نے وضو فرمایا، فخلل لحیتہ، پھر انہوں نے اپنی داڑھی کا خلال کیا۔ فقیل لہ، اب یہ قیل لہ یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے کہ اوقالا، کہ حسان ابن بلال
نے کہا کہ ان سے کہا گیا، یعنی حضرت عمار ابن یاسر سے کہا گیا، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس میں شک ہے کہ راوی کو شک ہے کہ حسان ابن بلال نے قیل لہو کہا او قال فقلت لہو کہا، یعنی ان سے حضرت عمار ابن یاسر سے کہا گیا ہے نا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور شک کے راوی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حسان ابن بلال نے یہ کہا کہ میں نے عمار ابن یاسر سے کہا، کیا کہا؟ اتخلل لحیتک، کیا آپ اپنی داڑھی میں خلال کرتے، داڑھی کا خلال کرتے؟ قال، تو حضرت عمار ابن یاسر نے فرمایا وما یمنعنی، مجھے کون سی چیز روکے گی داڑھی کا خلال کرنے سے؟ ما یمنعنی، مجھے کون سی چیز روکے گی داڑھی کا خلال کرنے سے؟ وَلَقَدْ رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ، جبکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنی داڑھی کا خلال فرماتے تھے۔ تو جب میں نے خود اپنی نظروں سے سرکار کو خلال کرتے ہوئے دیکھا تو یہ سرکار کی سنت ہے، تو مجھے کون داڑھی کا خلال کرنے سے روکے گا؟ یہ حضرت عمار ابن یاسر نے جواب میں فرمایا۔ حدثنا ابن ابی عمر، امام ترمذی اسی کی ایک اور سند ذکر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابن ابی عمر نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، وہ روایت کرتے ہیں سعید ابن ابی عروبہ سے۔ دیکھو اس سے پہلے جو سند ذکر کی تھی امام ترمذی نے، اس میں بھی یہی تھا کہ ہم سے حدیث بیان کی ابن ابی عمر نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سفیان ابن عیینہ نے، اور وہ روایت کرتے ہیں عبد الکریم سے۔ تو وہاں اس سند میں یہ تھا کہ سفیان ابن عیینہ نے روایت کی عبد الکریم سے، اور اس روایت میں یہ ہے کہ حضرت سفیان نے روایت کی یہ سعید ابن ابی عروبہ سے، یہاں سے یہ سند تھوڑی بدل جاتی ہے۔ تو چونکہ سند بدل گئی، حدیث وہی ہے، سند بدل گئی، اس لیے امام ترمذی ایک دوسری سند ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابن ابی عمر نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، وہ روایت کرتے ہیں سعید ابن ابی عروبہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عن قتادہ، حضرت قتادہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عن حسان ابن بلال، وہ روایت کرتے ہیں حضرت حسان ابن بلال سے، وہ روایت کرتے ہیں عن عمار، حضرت عمار ابن یاسر سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مثلہ، اسی جیسی، یعنی جو ماقبل میں حدیث گزر گئی، بس سند بدل گئی ہے تھوڑی۔ امام ترمذی فرماتے ہیں وفی الباب عن عائشہ و ام سلمہ، اس باب میں حضرت عائشہ سے بھی روایت ہے، حضرت ام سلمہ سے بھی روایت ہے، حضرت انس سے بھی روایت ہے، حضرت ابن ابی سے بھی روایت، ابن ابی اوفا سے بھی روایت ہے، و ابی ایوب، اور حضرت ابو ایوب سے بھی اس باب میں روایت ہے۔ قال ابو عیسیٰ، حضرت ابو عیسیٰ یعنی امام ترمذی فرماتے ہیں سمعت اسحاق ابن منصور، میں نے اسحاق ابن منصور کو کہتے ہوئے سنا، سمعت کہ وہ کہتے ہیں سمعت احمد ابن حنبل، میں نے احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہوئے سنا، قال ابن عیینہ، کہ احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عیینہ نے کہا لم یسمع عبد الکریم من حسان ابن بلال، کہ عبد الکریم نے حسان ابن بلال سے تخلیل کی حدیث کو نہیں سنا۔ اب دیکھیے، ایک شبہے کا ازالہ کرنے کے لیے امام ترمذی نے یہ سب بیان کیا۔ مطلب شبہہ یہ تھا، کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ حدیث وہی تھی، لیکن امام ترمذی نے اسی حدیث کا جب ذکر کیا تو ایک سند سے پہلے حدیث ذکر کر دی، اور پھر اسی حدیث کی بعد میں سند دوسری ذکر کر دی۔ تو یہ دوسری سند امام ترمذی نے اسی حدیث کی کیوں ذکر کی؟ تو اس ابہام اور اس شبہے کا ازالہ کرنے کے لیے امام ترمذی نے فرمایا کہ ہم نے جو سند دوبارہ سے ذکر کیا، اسی حدیث کی دوسری جو سند ذکر کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی جو سند ہے، یعنی جو ہم نے باب کے تحت حدیث ذکر کی ہے، جو پہلی سند ہے،
اس میں یہ ہے کہ سفیان ابن عیینہ نے روایت کی ہے عبد الکریم ابن ابی المخارق سے، جبکہ تو اس میں عبد الکریم سے یہ ہوا کہ سفیان ابن عیینہ نے روایت کی عبد الکریم ابن ابی مخارق سے، اور انہوں نے روایت کی ہے، یعنی عبد الکریم ابن ابی مخارق نے روایت کی ہے حسان ابن بلال سے، تو اس سند میں یہ بات تھی۔ جبکہ ابن عیینہ نے یہ فرمایا ہے، امام احمد ابن حنبل کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عیینہ نے یہ کہا کہ عبد الکریم نے تخلیل لحیہ یعنی خلال کرنے والی جو حدیث ماقبل میں مذکور ہی، اس حدیث کو حسان ابن بلال سے عبد الکریم نے سنا ہی نہیں ہے۔ تو حضرت ابن عیینہ کے بقول عبد الکریم نے حسان ابن بلال سے جب وہ حدیث سنی ہی نہیں، تو پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو پھر عبد الکریم ابن ابی مخارق نے حسان ابن بلال سے روایت کیسے کر دی؟ تو یہ کمزوری تھی اس سند میں، اس لیے امام ترمذی نے اسی حدیث کی ایک دوسری سند ذکر کر دی جس میں حسان ابن بلال سے قتادہ نے روایت کی۔ تو اب یہ معلوم ہوا کہ مذکورہ حدیث جو ہے وہ دوسرے طریق سے بھی جب مروی ہے تو اس کی مضبوطی میں شبہ نہیں رہا، اگرچہ ماقبل کی سند میں عبد الکریم ابن ابی المخارق موجود ہیں، لیکن چونکہ یہ اسی حدیث کی سند ایک دوسری بھی ہے جو امام ترمذی نے ذکر کر دی، تو پتہ چلا کہ وہی حدیث متعدد طرق سے مروی ہے۔ اس لیے امام ترمذی علیہ رحمت و رضوان نے اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کر دی۔ تو اسی کا ازالہ کرنے کے لیے فرماتے ہیں قال ابو عیسیٰ، حضرت ابو عیسیٰ امام ترمذی نے کہا میں نے اسحاق ابن منصور کو کہتے ہوئے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے احمد ابن حنبل کو کہتے ہوئے سنا، انہوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عیینہ نے فرمایا لم یسمع عبد الکریم من حسان ابن بلال حدیث التخلیل، عبد الکریم نے حسان ابن بلال سے تخلیل لحیہ کی حدیث نہیں سنی۔ حدثنا یحییٰ ابن موسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن موسیٰ نے، وہ فرماتے ہیں حدثنا عبد الرزاق، ہم سے حدیث بیان کی عبد الرزاق نے، وہ روایت کرتے ہیں عن اسرائیل، حضرت اسرائیل سے وہ روایت کرتے ہیں عن عامر بن شقیق، وہ روایت کرتے ہیں عامر بن شقیق سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی وائل، حضرت ابو وائل سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عن عثمان ابن عفان، حضرت عثمان ابن عفان سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یخلل لحیتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی مبارک، اپنی لحیہ مبارکہ کی تخلیل فرماتے تھے، خلال فرماتے تھے۔ تو ایک یہ دوسری سند سے ایک دوسری حدیث امام ترمذی نے ذکر کر دی تاکہ یہ معلوم ہو کہ وہ ماقبل میں جو ہم نے حدیث ذکر کی ہے اس کا مفہوم اور اس کا معنی دوسری حدیث سے بھی ثابت ہے، اس لیے وہ حدیث اپنے معنی کے لحاظ سے کمزور نہیں ہے، مضبوط ہے۔ قال ابو عیسیٰ، حضرت امام ترمذی ابو عیسیٰ امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور تو یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وقال محمد بن اسماعیل، اب یہاں پر متعدد روایتیں ہو گئی نا، اب امام ترمذی حضرت امام بخاری کا قول ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں وقال محمد بن اسماعیل، محمد ابن اسماعیل امام بخاری نے فرمایا اصح شیء فی ھذا الباب حدیث عامر بن شقیق، اس باب میں صحیح تر جو حدیث ہے وہ عامر بن شقیق عن ابی وائل عن عثمان والی حدیث ہے، یعنی چونکہ امام بخاری نے عامر بن شقیق عن ابی وائل عن عثمان والی جو سند کی جو روایت ہے جو امام ترمذی نے ابھی آخر میں ذکر کی، امام ترمذی نے جو ابھی آخر میں ذکر کی، امام بخاری نے اسی سند سے اس حدیث کو صحیح تر مانا ہے۔ جب صحیح تر مانا ہے تو اس لیے امام ترمذی نے اسی حدیث کو بعد میں ذکر بھی کر دیا اسی سند سے۔ وقال، اور امام ترمذی فرماتے ہیں وقال بہذا اکثر اہل العلم، داڑھی کے خلال کا قول اکثر اہل علم نے کیا ہے، من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے،
اکثر اہل علم نے خلال کا ذکر، خلال کا قول کیا ہے۔ ومن بعدہم، اور صحابہ کے بعد تابعین میں سے اکابر تابعین نے بھی تخلیل لحیہ یعنی داڑھی کے خلال کا قول کیا ہے۔ رأو تخلیل اللحیہ، ان علماء نے، اکثر اہل علم نے داڑھی کی تخلیل یعنی خلال کرنے کا نظریہ رکھا اور خیال کیا اور قول کیا۔ وبہ یقول الشافعی، اسی کا قول امام شافعی کرتے ہیں۔ وقال احمد، اور احمد ابن حنبل نے فرمایا ان صحا عن التخلیل فہو جائز، اگر کوئی شخص داڑھی میں خلال کرنے سے بھول گیا فہو جائز، تو وہ فرماتے ہیں کہ جائز ہے، جبکہ احناف اس بات کے قائل ہیں کہ اگر داڑھی گھنی ہے تو خلال کرنا واجب ہے، اور اگر خلال کرنا بھول گیا تو ایسی صورت میں وضو نہیں ہوگا اور نماز کا اعادہ کرے گا۔ تو اس کے عدم جواز کے قائل ہیں احناف، شوافی بھی اسی کے قائل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ داڑھی جب گھنی ہے تو اندر جب پانی نہیں پہنچ پاتا ہے تو خلال جو ہے وہ وہاں پر غسل کے قائم مقام ہے، اور غسل میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بال برابر بھی جگہ خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوگا، تو جو خلال اسی غسل کے قائم مقام ہے تو اس میں کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر خلال کرنا بھول گیا تو جائز ہو جائے؟ اس لیے احناف اور شوافی اسی کے قائل ہیں کہ یہ جائز نہیں ہوگا، جبکہ امام احمد ابن حنبل اس بات کے قائل ہیں کہ اگر خلال کرنا بھول گیا تو یہ جائز ہوگا، یعنی نماز کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ امام احمد ابن حنبل کا قول ہے۔ وقال اسحاق، اور فرماتے ہیں کہ امام اسحاق نے کہا ان ترکہ ناسیا، اگر بھول کر کسی نے تخلیل کو چھوڑ دیا، او متعولا، یا تعویل کرتے ہوئے چھوڑ دیا، یعنی یہ کہتے ہوئے چھوڑ دیا کہ سرکار نے جو خلال فرمایا وہ وجوب پر محمول نہیں ہے، اجزاؤہ، تو امام اسحاق نے یہ کہا کہ اگر بھول کر چھوڑ دیا یا متعولا چھوڑ دیا، تعویل کرتے ہوئے چھوڑ دیا تو اس کے لیے جائز ہے۔ وَإِن تَرَكَهُ عَامِدًا، اور اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہے اعادہ تو اعادہ کرے گا۔ یہ امام اسحاق کا قول ہے، جبکہ شوافی اور احناف کا قول کیا ہے؟ جمہور شوافی اور جمہور احناف کا قول یہی ہے کہ اگر بھول کر چھوڑ دیا یا جان بوجھ کر چھوڑ دیا، دونوں صورتوں میں نماز کا اعادہ کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے